بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1953 ہے اور آج سورہ محمد کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 15۔ چلے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ وعدہ کیے گئے المتقون متقی لوگ، فیہا اس میں انہار نہریں ہیں، من ماء ایسے پانی کی جو غیر آسن نہیں ہے بدلنے والا، وانہار اور نہریں ہیں من لبن ایسے دودھ کی، لم یتغیر تبدیل نہیں ہوا، طعمہ اس کا ذائقہ، وانہار اور نہریں ہیں من خمر ایسی شراب کی جو لذت للشاربین لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں ہیں من عسل ایسے شہد کی، مصفہ صاف شدہ ہے، ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں گے، ومغفرت اور مغفرت ہوگی من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں، ہوا کہ وہ خالد ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی النار آگ میں، وسقو او پلائے جائیں گے، ماء پانی، حمیمہ سخت گرم کھولتا ہوا، فقطع پس وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، امعاءہم ان کی آنتیں۔ ترجمہ یوں ہے، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس آیت میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، حال یہ ہے کہ اس میں پانی کی ایسی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں۔ دوسری بات، دودھ کی ایسی نہریں جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں۔ تیسری بات، شراب کی ایسی نہریں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی۔ چوتھی بات، شہد کی ایسی نہریں جو نتھرا ہوا ہوگا۔ نمبر 5، ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ چھٹویں بات، ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں مغفرت ملے گی۔ ساتویں بات، کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ آٹھویں بات، وہاں انہیں گرم پانی پلایا جائے گا۔ نویں بات، وہ گرم پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ مومن اور کافر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، اور ان آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جزا اور بدلے میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک حصے میں راحت ہے اور دوسرے کے حصے میں عذاب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا، تو وہ جنت ایسی ہے کہ اس جنت میں مومنوں کے لیے ایسی پاکیزہ اور صاف و شفاف
پانی کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ بے حد میٹھا، اور ساتھ ہی اس پانی میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، چاہے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو جائے۔ جیسا کہ دنیا کی نہروں کا پانی تھوڑے ہی عرصے میں بدبودار ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہی اپنے اسی مزے کے ساتھ رہے گا جو پہلی بار تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں کا حال یہ ہے کہ وہ مشک کے پہاڑ سے نکل کر بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کا ذکر فرمایا، جیسے کہ انسان کے لیے پانی کی بہت اہمیت ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت میں جس میں متقیوں کو داخل کیا جائے گا، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی کہ جب اس کا جی چاہے گا تازہ تازہ دودھ اس نہر سے پیے گا۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ دودھ تھن سے نکل کر تھوڑی دیر ایسے ہی رہ گیا تو وہ خراب ہو جاتا ہے اور پینے کے لائق نہیں رہتا، مگر اس جنت کے دودھ کا حال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بہتا ہی رہتا ہے، جب چاہے اٹھا لو، پی لو، مزے اڑا لو، اور ہمیشہ وہ دودھ تازہ ہی تازہ رہے گا۔ وہاں کسی کے تھن سے دودھ نہیں نکلے گا، بلکہ اللہ اس کی نہریں ہی بنا کر جاری کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت میں شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور وہاں کی شراب اس دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی، کہ اس دنیا میں جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب کا مزہ بالکل خراب اور گھٹیا رہتا ہے، جو کہ بمشکل حلق سے نیچے اترتا ہے، مگر اس جنت میں جو شراب ہوگی وہ ایسی لذت والی ہوگی کہ پینے والا بس پیتے ہی رہ جائے گا، اور اس کے پینے سے اس کے دماغ میں کسی قسم کا کوئی فطور یا نشہ نہیں چڑھے گا، بلکہ وہ لذت، سکون اور آرام محسوس کرے گا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 میں اسی شراب سے متعلق بات کہی گئی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس سے سرو خمار ہوگا اور نہ ہی عقل بہکے گی۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ تو سر میں انہیں درد ہوگا اور نہ ہی ان کے ہوش اڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس جنت میں شہد کی بھی نہریں ہوں گی، جو کسی مکھی کے پیڑ سے نہیں نکلے گی جیسے اس دنیا میں نکلتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی قدرت سے ایسے ہی پانی کی طرح بہتی ہوگی۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہیں، انہی سمندروں سے بعد میں نہریں پھوٹتی ہیں۔ ان مشروبات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جنت میں کھانے کے لیے قسم قسم کے پھل بھی موجود ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 55 میں فرمایا گیا، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں جنتی بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 52 میں کہا گیا، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی۔ ان سب چیزوں سے اہم چیز یہ ہے جو جنتیوں کو دی جائے گی، وہ مغفرت ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، اور یہ مغفرت جو انہیں عطا فرمائے گا وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا، اس سے کہ مغفرت کے بعد ہی جنت میں داخلہ ممکن ہوگا۔ متقیوں کو ملنے والے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ جہنم کے رہنے والے ہیں، جہاں انہیں پینے کے لیے ایسا گرم پانی دیا جائے گا جیسے پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ جب وہ اس پانی کو پینے کی غرض سے اپنے چہرے کے قریب لے جائے گا تو وہ پانی اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ یہ لوگ جنہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ جہنمی ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو جنت میں انعامات سے نوازے جا رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جنتی لوگ تو کامیاب کہلائیں گے، وہ آرام و راحت میں رہیں گے، اور دوزخی لوگ ناکام رہیں گے جو عذاب میں ہمیشہ عذاب میں جل رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔